الشیطانirrajیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین کذبوا بآیاتنا صم وبکم فی الظلمات، اور وہ لوگ جنہوں نے جھٹلایا ہماری آیتوں کو وہ بہرے ہیں اور وہ گونگے ہیں، فی الظلمات اندھیروں میں ہیں۔ یعنی کفار جو اللہ تعالیٰ کی آیتوں پر ایمان نہیں لاتے، قرآن کریم پر ایمان نہیں لاتے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کا انکار کرتے ہیں، اللہ کی آیتوں کو جھٹلاتے ہیں، اللہ فرماتے ہیں کہ در حقیقت اللہ نے ان کو کان تو دیے ہیں لیکن یہ ان کانوں سے سنتے نہیں ہیں، یہ بہرے ہیں۔ بکمن، اللہ نے انہیں زبان تو دی ہے لیکن یہ زبان کو استعمال نہیں کرتے، بلکہ یہ گونگوں کی طرح ہیں، فی الظلمات اندھیروں میں ہیں۔ یعنی اللہ نے انہیں آنکھیں تو دی ہیں لیکن یہ ان آنکھوں کو اللہ کی نشانیوں کو دیکھنے کے لیے، اللہ کی نشانیوں پر غور کرنے کے لیے استعمال نہیں کرتے، اپنے کانوں کو اللہ کی آیتیں سننے کے لیے اور ان پر غور کرنے کے لیے استعمال نہیں کرتے، اور اپنی زبان کو حق بیان کرنے کے لیے استعمال نہیں کرتے۔ تو گویا کہ کان، زبان، آنکھیں ہوتے ہوئے گویا کہ یہ ایسے ہی ہیں جیسے کہ ان کے کان نہ ہوں، ان کی زبان نہ ہو اور ان کی آنکھیں نہ ہوں، کیونکہ اللہ نے تو یہ کان، زبان، آنکھیں، دل اللہ نے تو اس لیے دیے ہیں تاکہ انسان اللہ کی آیتیں سنے، اللہ کی آیات کو دیکھے، اللہ کی نشانیوں پر غور کرے۔ زبان اس لیے دی ہے انسان حق بات کہے، دل اس لیے دیے ہے کہ انسان تدبر کرے۔ جب اللہ نے جو ہمیں پیدا کیا اور اللہ نے ہمارے اعضاء کو پیدا کیا، جب ہم اپنے اعضاء سے وہ کام ہی نہیں لے رہے جو اللہ کو مطلوب ہے، تو گویا کہ یہ اعضاء ہیں ہی نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو گویا کہ تشبیہ دی ہے بہرے لوگوں سے، گونگے لوگوں سے، اندھے لوگوں سے، جیسے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ کفار کو جانوروں سے تشبیہ دیتے ہیں کہ جس طرح جانور کو کوئی آواز لگائی جائے تو جانور جو ہے وہ اس کے کان اللہ نے دیے ہیں، وہ آواز سنتا بھی ہے لیکن وہ آواز کو سمجھتا ہی نہیں ہے۔ تو یہ ایسے انسان ہیں جو ہدایت کی بات سنتے ہیں، نبی کی بات سنتے ہیں، قرآن کی آیتیں سنتے ہیں، لیکن جانوروں کی طرح انہیں صرف آواز سنائی دیتی ہے، انہیں گویا کہ سمجھ نہیں آ رہی، یہ اپنے کانوں کو، اپنے دلوں کا استعمال کر ہی نہیں رہے۔ جس طرح اللہ تعالیٰ ایسے لوگ جو کافر ہیں اور اللہ کے رسول پر ایمان نہیں رکھتے، اللہ تعالیٰ انہیں مردہ لوگوں سے تشبیہ دیتے ہیں کہ ایسے لوگ مردہ لوگوں کی طرح ہیں۔ تو یہ وہی مثال ہے۔ من یشاء اللہ یضلل، جسے چاہے اللہ تعالیٰ گمراہ کر دے اس کو، ومن یشاء، اور جسے چاہے یعنی اللہ تعالیٰ یجعلہ علی صراط مستقیم، کر دیتا ہے اسے سیدھے رستے پر۔ تو گویا کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ نہ سمجھیں یہ لوگ جو ایمان نہیں لاتے، جو جھٹلاتے ہیں ہماری آیتوں کو، کہ اللہ کو ان کی اسلام لانے کی ضرورت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے ایمان کی ضرورت ہے، اسلام کو ان کی ضرورت ہے۔ ایسی بات نہیں ہے، بلکہ در حقیقت اللہ نے ہی انہیں اپنی رحمت سے دھتکار دیا ہے، اللہ نے ہی انہیں اسلام لانے سے دور کر دیا ہے۔ یہ نہ سمجھیں کہ اگر ہم ایمان لاتے تو کوئی اللہ کو فائدہ ہوتا، کوئی نبی کو فائدہ ہوتا، کوئی اسلام کو فائدہ ہوتا، کوئی مسلمانوں کو فائدہ ہوتا۔ میں پہلے بھی اس موضوع پر تفصیل سے بات کر چکا ہوں۔ کوئی بندہ اسلام لا کر اللہ، رسول، اسلام کو، مسلمانوں کو فائدہ نہیں دیتا۔ ایک بندہ اسلام لا کر نیکی کر کے اپنے لیے فائدہ کرتا ہے، اپنا فائدہ کرتا ہے، کسی دوسرے کا فائدہ نہیں کرتا۔ ان احسنتم احسنتم لانفسکم، اگر تم نیکی کرو گے تو اپنے لیے نیکی کرو گے، وَإِنْ أَسَأْتُمْ فَلَهَا، اور اگر تم برائی کرو گے، گناہ کرو گے تو اس کا وبال تمہیں ہی بھگتنا ہوگا۔ من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه، جو ہدایت یافتہ ہوگا اپنے نفس کے لیے، اپنے فائدے کے لیے ہدایت یافتہ ہوگا۔ ومن ضل فإنما يضل عليها، جو گمراہ ہوگا تو وہ اپنے ہی نفس کے خلاف گمراہ ہوگا۔ تو یہ انسان کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ایمان لانا اور ایمان نہ لانا، اس کا فائدہ یا نقصان انسان کو ہی ہے۔ تو فرمایا کہ جو لوگ اپنے کانوں کا، اپنی زبان کا، اپنی آنکھوں کا، اپنے اعضاء جو اللہ رب العالمین نے رکھے ہیں ہمارے اندر، جو ان کا صحیح استعمال نہیں کرتے، تو وہ یہ نہ سمجھیں کہ اسلام کو ان کی ضرورت ہے، بلکہ جب
وہ اسلام قبول کرنا ہی نہیں چاہتے تو در حقیقت اللہ نے ہی انہیں گمراہ کر دیا ہے، اللہ ہی انہیں ہدایت نہیں دینا چاہتے، کیونکہ اللہ جسے چاہے گمراہ کر دے، جسے چاہے اللہ سیدھے راستے پر کر دے۔ یہاں پھر وہ ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب اللہ ہی گمراہ کرے، جب اللہ ہی سیدھے راستے پر کریں، جب ہدایت اللہ کے ہاتھ میں ہے، گمراہی اللہ کے ہاتھ میں، پھر انسان کو سزا کیوں ملتی ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ در حقیقت اللہ نے انسان کو اختیار تو دیا ہے، اب انسان ہدایت قبول کرے یا انسان ہدایت قبول نہ کرے، اللہ کی بات مانے یا نہ مانے، جب انسان اس اختیار کا صحیح استعمال کرتا ہے اور اللہ کی بات مانتا ہے تو پھر اللہ رب العالمین کی طرف سے اسے مزید توفیق ملتی ہے، مزید ہدایت ملتی ہے، اللہ اس کے سینے کو مزید اسلام کے لیے، نیکی کے لیے کھول دیتے ہیں۔ اور جو بندہ اللہ کے دیے ہوئے اختیار کا غلط استعمال کرتا ہے اور اللہ کی بات کو قبول نہیں کرتا، اللہ کے سامنے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر سر نہیں جھکاتا، تو صرف وہ اللہ کی بات سے انکار نہیں کرتا، بلکہ اللہ بھی اس کے ساتھ اسی جیسا معاملہ کرتے ہیں کہ جب وہ اللہ کے سامنے سر نہیں جھکاتا تو پھر اللہ اسے مزید گمراہ کر دیتے ہیں۔ انسان جب گناہ کرتا ہے تو اللہ اس کے دل پر ایک سیاہ نقطہ لگا دیتے ہیں، دوبارہ گناہ کرتا ہے مزید سیاہ نقطہ لگتا رہتا ہے، اگر تو توبہ کر لے تو نقطہ ختم ہو جاتا ہے، توبہ نہ کرے تو یہ نقطے بڑھتے جاتے ہیں، ایک وقت ہوتا ہے کہ پورا دل ہی سیاہ ہو جاتا ہے، اور یہی وہ زنگ ہے جو دلوں پر لگ جاتا ہے، یہی وہ مہر ہے جو دلوں پر لگ جاتی ہے۔ جب ایسی مہر لگ جاتی ہے پھر گویا کہ اللہ اسے گمراہ کر دیتے ہیں۔ تو اللہ گمراہ کرتے ہیں، لیکن اللہ تب گمراہ کرتے ہیں جب ایک انسان ہدایت حاصل ہی نہ کرنا چاہے، تو پھر اللہ اسے گمراہ کر دیتے ہیں، پھر اللہ اس کے سینے کو بند کر دیتے ہیں اسلام کے لیے، اللہ اس کے سینے کو تنگ کر دیتے ہیں۔ اور جو ہدایت حاصل کرنا چاہتا ہے، ہدایت حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے، اللہ کی طرف سے بھی پھر اسے توفیق ملتی ہے، اللہ کی طرف سے بھی اس کا سینہ کھلتا ہے۔ تو در حقیقت یہ انسان جو ہے اس کا اپنا یہ اختیار استعمال ہوتا ہے، تو پھر اس لیے انسان کو آخرت میں جزا اور سزا ملتی ہے۔ اللہ تعالیٰ بالکل بھی بے انصاف نہیں ہے، اللہ بالکل بھی ظلم نہیں کرتے، اللہ تعالیٰ عین عدل کرنے والے، عین انصاف کرنے والے ہیں، اور اللہ سے بڑھ کر عادل کوئی نہیں ہے۔ ان اللہ لا یظلم مثقال ذرہ، اللہ ذرہ برابر بھی ظلم نہیں کرتے۔ تو اگر اللہ کسی کو گمراہ کرتے ہیں تو یہ اللہ کو اس پہ ظلم نہیں ہے، وہ اس لیے اللہ گمراہ کرتے ہیں کیونکہ وہ شخص خود ہدایت حاصل کرنا ہی نہیں چاہتا، وہ اپنے ان اعضاء کا صحیح استعمال کرتا ہی نہیں ہے، کان بند رکھتا ہے، زبان کو حق بولنے سے روکتا ہے، آنکھوں کو حق دیکھنے سے روکتا ہے، دل میں غور نہیں کرتا، پھر اللہ بھی اسے گمراہ کر دیتے ہیں۔ تو یہ اللہ کا عین انصاف ہے، اور یہ انسان کو اس کے عمل کی جزا ملتی ہے، اور اسی وجہ سے انسان کے لیے دنیا میں بھی تباہی ہے اور آخرت میں بھی سزا ہے۔ اگلی آیت کریمہ کون پڑھے گا آپ میں سے؟ جی میں پڑھوں جی؟ جی پڑھیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم قل ارایتکم، کہہ دو کیا تم نے اپنے آپ پر غور کیا، ان آتاکم، اگر آ جائے تم پر عذاب اللہ، اللہ کا عذاب، او اتتکم الساعۃ، یا آئے تم پر قیامت، اغیر اللہ تدعون، تو کیا تم پکارو گے اللہ کے علاوہ، ان کنتم، اگر ہو تم صادقین سچے۔ جی اگلی آیت بھی پڑھ لیں کوئی اور، یہ دو آیتوں کو ملا کر میں وضاحت کرتا ہوں۔ بل ایاہو، بلکہ صرف اسے ہی، تدعون، تم پکارو گے، فیکشف، تو وہ دور کر دے گا، ما تدعون، جو تم پکارتے ہو، الیہ، اس جس کی طرف، کی طرف، انشاء، اس کی طرف اگر وہ چاہے، وتنسون، اور تم بھول جاؤ گے، ما تشرکون، جن کو تم شریک ٹھہراتے ہو، جن کو تم شریک کرتے تھے۔ بالکل ٹھیک، جزاکم اللہ خیرا۔ قل ارائیتکم، کہہ دیجئے تمہارا کیا خیال ہے، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے، ارائیتکم تمہارا کیا خیال ہے۔ یہ ارائیتکم یہ محاورہ ہے عربی زبان کا، اس کا مطلب کیا تم نے دیکھا، تمہارا کیا خیال ہے، ذرا غور کرو، مجھے خبر دو، مختلف معنی مفسرین کرام کرتے ہیں اس کے۔ تو یہ اصل میں غور کی دعوت دینے کے لیے عربی زبان میں یہ لفظ استعمال کیا جاتا ہے۔
آپ اس کا معنی کر سکتے ہیں کہہ دیجئے کیا تم نے دیکھا، یا تمہارا کیا خیال ہے، یا آپ اس کا معنی کر سکتے ہیں کہ مجھے خبر دو، مجھے بتاؤ۔ تو یہ سب معنی ہم کر سکتے ہیں۔ جیسے یہاں ترجمے میں لکھا ہوا ہے کہ کہو اے کافرو بھلا دیکھو، تو کہہ دیجئے تمہارا کیا خیال ہے یا مجھے خبر دو، ذرا غور کرو۔ ان اتاکم، اگر آ جائے تمہارے پاس، عذاب اللہ، اللہ کا عذاب، او اتتکم الساعۃ، یا آ جائے تمہارے پاس الساعۃ، قیامت، غیر اللہ تدعون، کیا اللہ کے علاوہ کوئی اور ہے، تدعون جسے تم پکارو گے، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو۔ تو یہ غور کرنے کے لیے دعوت فکر دی جا رہی ہے کہ جو لوگ اللہ پر ایمان نہیں لاتے، جو لوگ اللہ کے ساتھ کفر کرتے ہیں، وہ ذرا غور کریں کہ جب ان لوگوں پر کوئی عذاب آتا ہے یا قیامت آ جائے، موت آ جائے، کوئی تکلیف آ جائے کسی قسم کی، تو تکلیف کے وقت تم اللہ کے علاوہ کسے پکارو گے؟ کہ اللہ کے علاوہ کوئی ہے جسے تم پکارو گے اگر تم سچے ہو اپنے دعوے میں؟ کون سا دعویٰ؟ شرک کا دعویٰ۔ تم جو اللہ کے ساتھ اوروں کو شریک کرتے ہو، لات، منات، عزا، حبل، اور جو تم نے بہت سارے بت بنا رکھے ہیں، نیک لوگوں کو تم نے اللہ کا شریک بنا رکھا ہے، تم نیک لوگوں سے سفارش کی امید رکھتے ہو، تم نیک لوگوں کو اپنے اور اللہ کے درمیان وسیلہ بناتے ہو، سیدنا ابراہیم، سیدنا اسماعیل علیہ السلام اور دیگر نیک لوگوں کے بت بنا کر وہ ان کی عبادت کرتے تھے اور وہ انہیں اللہ کا شریک ٹھہراتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر تم اپنے اس شرک کے دعوے میں سچے ہو کہ یہ واقعی ہی تمہارے سفارشی ہوں گے قیامت کے دن، یہ واقعی ہی اللہ اور تمہارے درمیان وسیلہ بن سکتے ہیں، یہ واقعی ہی تمہاری مدد کر سکتے ہیں ان طریقوں سے جن طریقوں سے اللہ مدد کرتے ہیں، اگر تم اپنے اس شرک کے دعوے میں سچے ہو کہ یہ تمہیں نفع نقصان دے سکتے ہیں، یہ تمہاری حاجت روائی مشکل کشائی کر سکتے ہیں، تو پھر مشکل کے وقت تم انہیں کیوں نہیں پکارتے؟ پھر عذاب کے وقت، مصیبت کے وقت، موت کے وقت تم اللہ کے علاوہ کیا کسی اور کو پکارتے ہو؟ کیا تم لات، منات، عزا کو، کیا تم اس وقت اپنے ان بزرگوں کو جن کے تم نے مجسمے بنا بنا کر تم ان کے نام کے نظر و نیاز دیتے ہو، انہیں پوجتے ہو، کیا مشکل کے وقت انہیں پکارتے ہو؟ کیا سمندر کے اندر اگر کبھی کوئی طوفان آ جائے تو وہاں پھر تم اللہ کو پکارتے ہو کہ اللہ کے علاوہ اپنے ان بتوں کو، اپنے ان شریکوں کو پکارتے ہو اگر تم اپنے شرک کے دعوے میں سچے ہو؟ اللہ فرماتے ہیں بل ایاہ تدعون، بلکہ اس سوال کا جواب اتنا واضح ہے، اللہ خود جواب دیتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں بل ایاہ، بلکہ خاص اسی کو، تدعون تم پکارو گے، بلکہ خاص اسی کو تم پکارتے ہو، یعنی خاص اللہ کو ہی تم پکارتے ہو مشکل کے وقت۔ فیکشف ما تدعون الیہ ان شاء، پس وہ کھول دے گا، پس وہ کھول دیتا ہے ما تدعون الیہ، جس کی طرف تم بلاتے ہو اللہ کو، ان شاء، اگر وہ چاہے تو۔ مشکل کے وقت تم کس کو پکارو گے؟ تم کس کو پکارتے ہو اگر تم سچے ہو اپنے شرک کے دعوے میں؟ اللہ فرماتے ہیں تم تو اپنے شرک کے دعوے میں بھی سچے نہیں ہو۔ تم دعویٰ کرتے ہو کہ فلاں بھی حاجت رواں ہے، فلاں بھی مشکل کشا ہے، فلاں بھی مدد کرنے والا ہے، فلاں بھی ہماری کشتی کو پار لگانے والا ہے۔ تمہارے دعوے تو بہت زیادہ ہیں، لیکن تمہارے سارے دعوے ہوا ہو جاتے ہیں، تم اپنے آپ کو خود جھٹلا دیتے ہو کہ مشکل وقت میں تم کہتے ہو اب مشکل وقت میں تو اللہ ہی کام آئے گا، تم کہتے ہو اب تو اللہ کے علاوہ کوئی اور ہماری مدد نہیں کر سکتا۔ اور یہ ایک عام ایسی چیز ہے جو مشاہدہ کی جا سکتی ہے، مشرکین مکہ میں بھی یہ چیز موجود تھی، آج بھی یہ چیز موجود ہے کہ مشکل وقت میں انسان کی فطرت میں موجود ہے کہ انسان کی مدد اللہ ہی کر سکتے ہیں، تو مشکل وقت میں انسان صرف اللہ کو پکارتا ہے۔ مشکل وقت میں بے دین سے بے دین شخص جو ہے وہ کہتا ہے اب تو ڈاکٹروں پر، اب تو ڈاکٹر بھی کچھ نہیں کر سکتے، اب تو پوری دنیا کے انسان کچھ نہیں کر سکتے، اب تو اللہ کا ہی سہارا رہ گیا، اب تو اللہ کو ہی پکارا جائے۔ یہی کام مشرکین بھی کرتے تھے، وہ عام زندگی میں تو اللہ کے علاوہ اوروں کو بھی پکارتے تھے، اللہ کے علاوہ اوروں کو بھی حاجت روا، مشکل کشا سمجھتے تھے، لیکن مشکل وقت میں وہ صرف اللہ کو پکارتے تھے۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ تم مشکل وقت میں تم صرف اللہ کو ہی پکارتے ہو، اور پھر جب تم اللہ کو پکارتے ہو مشکل وقت میں، اب اللہ کی مرضی ہے، اگر اللہ چاہے تو تمہاری پکار قبول کر لے، تمہاری دعا قبول کر لے اور تمہاری مشکل تم سے کھول دے، چاہے تو نہ کھولے، چاہے تو تم اس مشکل کا شکار ہو کر مر جاؤ۔ سمندر کے اندر اگر کوئی
طوفان کا شکار ہو جائے، کسی کا جہاز، کسی کی کشتی سمندر کے اندر جو طوفان آئے اس کا شکار ہو جائے اور پھر وہ اللہ کو پکارے، اللہ چاہے تو اللہ اس کو دوبارہ زندگی دے دے، اور اگر اللہ چاہے تو اللہ اس کی مراد پوری کر دے، اور اگر اللہ چاہے تو اللہ اس کی مراد پوری نہ کرے، تو اگر اللہ چاہے تو اللہ پھر اس کو کھول بھی دیتے ہیں تمہاری تکلیف کو۔ وَتَنْسَوْنَ مَا تُشْرِكُونَ، تم بھول جاتے ہو انہیں جن کو تم شریک بناتے ہو، تم مشکل کے وقت اپنے شریکوں کو بھول جاتے ہو۔ مشرکین مکہ بھی یہ کام کرتے تھے، آج بھی اللہ معاف کرے مشرک لوگ موجود ہیں، اور مسلمانوں میں بھی ایسے لوگ موجود ہیں جو اللہ کے ساتھ اوروں کو حاجت روا مشکل کشا سمجھتے ہیں، جو اللہ کے اختیارات اللہ کی مخلوق کو بھی دیتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں یہ بھی ہماری کشتی پار لگا سکتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں یہ بھی ہمیں مشکل میں ہماری مدد کر سکتے ہیں۔ تو لیکن جب مشکل آتی ہے تو مشکل کے وقت جو ہے انسان کو سب کچھ بھول جاتا ہے، انسان کو اپنے شریک بھول جاتے ہیں، انسان پھر مشکل وقت میں اللہ کو پکارتا ہے۔ تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ وہ اللہ جو مشکل میں صرف اللہ ہی کام آتا ہے، تو جب مشکل میں اللہ ہی کام آتا ہے تو پھر خوشی کے حالات میں، عام حالات میں بھی اللہ کو ہی پکارنا چاہیے۔ اگر مشکل وقت میں سمندر کے اندر اگر طوفان آ جائے، یا پرانے زمانے میں زیادہ سمندر کے سفر کے اندر اس قسم کی خطرے لاحق ہوتے تھے، آج کل اور یہ جو ہوائی سفر ہے اس کے اندر بھی اس قسم کے خطرے ہوتے ہیں، تو انسان اس وقت صرف اللہ کو پکارتا ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ یہ انسان کی فطرت کا تقاضا ہے جو اللہ نے انسان کی فطرت کے اندر رکھا ہے۔ اگر مشکل میں ایک اللہ ہی کام آ سکتا ہے تو پھر عام حالت میں اللہ کے علاوہ کوئی اور کیسے کام آ سکتا ہے؟ تم جب مشکل وقت میں اللہ کو پکارتے ہو تو تم خوشی کے حالات میں بھی، عام حالات میں بھی صرف اللہ کو ہی پکارو۔ تم عام حالات میں، خوشی کے حالات میں اللہ کو پکارو گے تو مشکل حالت میں اللہ تمہاری مدد کریں گے۔ اللہ تو مشکل حالت میں مسلمانوں کی بھی مدد کر دیتے ہیں، چاہے تو اللہ مشرکین کی بھی مدد کر دیتے ہیں۔ تو جو اللہ مشکل میں کام آتا ہے صرف اللہ وحدہ لا شریک، تو وہی اللہ عام حالت میں بھی کام آتا ہے۔ عام حالت میں بھی صرف وہی مشکل کشا ہے، صرف وہی حاجت روا ہے، اس کے علاوہ کوئی کسی کی مدد نہیں کر سکتا۔ یہ ایک بہت بڑی فطرت کی پکار ہے جس کا اللہ رب العالمین نے یہاں ذکر فرمایا ہے، اور یہ اس بات کی بہت بڑی دلیل ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک ہی حاجت روا ہے، مشکل میں بھی، خوشی میں بھی، عام حالات میں بھی، مشکل حالات میں بھی، اور اللہ ہی مشکل کشا ہے، اور اللہ سے ہی دعا کرنی چاہیے، اللہ کے علاوہ کسی کو نہیں پکارنا چاہیے۔ جی آگے۔ جی استاد محترم میں پڑھوں۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا، اور البتہ تحقیق ہم نے رسول بھیجے، إِلَىٰ أُمَمٍ مِّن قَبْلِكَ، امتوں کی طرف آپ سے پہلے، فَأَخَذْنَاهُمْ، تو ہم نے پکڑا انہیں، بِالْبَأْسَاءِ، تنگ دستی سے، وَالضَّرَّاءِ، اور بیماری سے، لَعَلَّهُمْ يَتَضَرَّعُونَ، تاکہ وہ سب عاجزی کریں۔ اگلی آیت کریمہ بھی پڑھ لیں۔ فَلَوْلَا إِذْ جَاءَهُمْ، تو کیوں نہیں جب آیا ان پر، بأسنا، ہمارا عذاب، تضرعوا، ان سب نے عاجزی کی، وَلَكِنْ قَسَتْ قُلُوبُهُمْ، اور لیکن سخت ہو گئی ان کے دل، وَزَيَّنَ، اور وَزَيَّنَ، اور ارست کر دیا، لَهُمُ الشَّيْطَانُ، ان کے لیے شیطان نے، مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، جو تھے وہ سب عمل کرتے۔ جی جزاکم اللہ۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ أُمَمٍ مِّن قَبْلِكَ، اور البتہ تحقیق ہم نے بھیجا، إِلَىٰ أُمَمٍ، امتوں کی طرف، امم یہ جمع ہے امت کی، امتوں کی طرف، جماعتوں کی طرف بھیجا، من قبل کا، آپ سے پہلے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے صرف آپ کو قریش کی طرف نہیں بھیجا، ہم نے آپ سے پہلے بہت سی جماعتوں کی طرف، ہر جماعت کی طرف، ہر امت کی طرف رسول بھیجے۔ فَأَخَذْنَاهُمْ بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ، بس پکڑ لیا ہم نے ان کو، بالبأساء، سختی کے ساتھ، والضراء، اور تنگی کے ساتھ، لعلہم یتضرعون، تاکہ وہ عاجزی اختیار کریں، تاکہ وہ گڑ گڑائیں۔ یتضرعون، تضرع کہتے ہیں عاجزی اختیار کرنے کو، گڑ گڑانے کو، اللہ سے بہت عاجزی کے ساتھ دعا کرنے کو تضرع کہتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں کہ پہلے بھی نبی آتے رہے، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی طرح، پچھلی امتوں میں بھی نبی آتے رہے،
اور پچھلی امتوں کو بھی ہم نے سختی اور تنگی کے ساتھ مختلف قسم کی ہم آزمائشیں کرتے رہے، لعلہم یتضرعون، تاکہ وہ گڑ گڑائیں۔ اس سے پتہ لگتا ہے کہ اللہ کی طرف سے جو آزمائش آتی ہے، اللہ کی طرف سے جو مصیبت آتی ہے، تو یہ کئی دفعہ انسان کے لیے بہت فائدہ مند ہوتی ہے، انسان کو خواب غفلت سے جگانے کے لیے یہ ہوتی ہے۔ انسان جو دنیا کے اندر مگن ہوتا ہے اور غفلت کی نیند سو رہا ہوتا ہے اور اللہ سے دور ہوتا ہے، اللہ کو بھولا ہوتا ہے، تو اب ظاہراً اللہ انسان پر سختی نازل کرتے ہیں، اللہ انسان کو تنگی دیتے ہیں، تنگی میں مبتلا کرتے ہیں، تکلیف میں، بیماری میں مبتلا کرتے ہیں۔ انسان سمجھتا ہے کہ یہ سختی مجھ پر کیوں آئی اور یہ بیماری مجھ پر کیوں آئی اور لوگوں پر کیوں نہیں آئی۔ انسان کو نہیں پتہ کہ وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، شاید کہ تم ایک چیز کو ناپسند کرو اور وہ تمہارے لیے بہت بہتر ہو۔ وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ، شاید کہ تم ایک چیز کو پسند کرو اور وہ تمہارے لیے بری ہو۔ جیسے انسان مال و دولت کو، انسان صحت کو پسند کرتا ہے، انسان چاہتا ہے کہ مجھ پہ کبھی بھی بیماری نہ آئے دنیا میں، انسان چاہتا ہے کہ میں دنیا میں کبھی بھی تنگی کا شکار نہ ہوں، کبھی بھی مال و دولت کی کمی کا شکار نہ ہوں، مجھ پر ہمیشہ نعمتوں کی فراوانی رہے۔ لیکن انسان کو نہیں پتہ کہ کئی دفعہ یہ نعمتوں کی فراوانی، کئی دفعہ یہ صحت اگر انسان پر ہمیشہ رہے تو پھر انسان جو ہے وہ سرکش ہو جاتا ہے، انسان پھر غنا کا رویہ اختیار کرتا ہے، وہ اللہ کے سامنے جھکنے سے بھی اعراض کرتا ہے، وہ اللہ کو بھول جاتا ہے۔ انسان کو خوشی میں اکثر اوقات اللہ یاد نہیں رہتا، تو اللہ تعالیٰ پھر آزمائش کرتے ہیں اور اللہ سختی کرتے ہیں اور اللہ تنگی کرتے ہیں، بیماری بھیجتے ہیں، اور اللہ کا مقصد یہ ہوتا ہے، ظاہراً یہ سختی اور بیماری تنگی انسان کو مشکل لگتی ہے، انسان کے لیے مشکل ہوتی ہے، لیکن اللہ کا مقصد یہ ہوتا ہے لعلہم یتضرعون، تاکہ وہ گڑ گڑائیں، تاکہ وہ اللہ کے سامنے عاجزی اختیار کریں۔ اور اگر اللہ کی طرف سے سختی آئے، تنگی آئے اور اگلا شخص اس سختی اور تنگی کی وجہ سے اپنے حالت پہ غور کرے اور اللہ کی طرف رجوع کرے، اسے ٹھوکر لگے اور وہ اللہ کی طرف رجوع کرے، کئی لوگ ان پہ سختی آتی ہے تو کافر ہوتے ہیں، تو وہ سختی کی وجہ سے اپنی حالت پہ غور کرتے ہیں، مسلمان ہو جاتے ہیں، اللہ کی طرف سے انہیں ایمان کی توفیق مل جاتی ہے۔ کئی لوگ مسلمان ہوتے ہیں لیکن اللہ سے دور ہوتے ہیں، اللہ کو بھولے ہوئے ہوتے ہیں نعمتوں کی وجہ سے، جب ان پہ سختی آتی ہے، تنگی آتی ہے، تو وہ اللہ کے قریب ہو جاتے ہیں، اور اس کی انگنت مثالیں، اس کی بہت ساری مثالیں ہماری زندگی میں ہمارے سامنے بکھری ہوتی ہیں، ہم ان مثالوں کا مشاہدہ کرتے ہیں۔ کئی لوگ جو ہیں مشکل آتی ہے ان پر تو وہ اللہ کے قریب ہو جاتے ہیں، تو یہ اللہ کا بہت بڑا احسان ہو جاتا ہے کسی انسان پر کہ اللہ انسان کو آزمائش دے کر، سختی کر کے، انسان پر تنگی کر کے، بیماری بھیج کر اللہ در حقیقت انسان کو اپنے قریب کر لیتے ہیں۔ اور اگر انسان اس سختی اور تنگی کی وجہ سے اللہ کے قریب ہو جائے تو یہ سختی اور تنگی سے بڑھ کر رحمت کیا ہو سکتی ہے۔ اسی لیے صحیح حدیث مبارکہ میں ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، صحیح بخاری کی حدیث ہے، میں آپ کے سامنے حدیث کھولتا ہوں جی، یہ صحیح بخاری کی حدیث نمبر ہے 5645 نمبر حدیث ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من یرید اللہ بہ خیرا یصب منہ، اللہ جس سے خیر کا ارادہ کرتے ہیں اللہ اسے آزمائش میں، مصیبت میں مبتلا کر دیتے ہیں۔ اب مصیبت کیا انسان کے لیے خیر ہوتی ہے؟ کیا جب انسان مصیبت میں آتا ہے تو یہ اللہ کی انسان کے لیے خیر ہے؟ حدیث مبارکہ تو یہی کہہ رہی ہے، یہی مطلب ہے اس آیت کریمہ کا کہ اللہ آزماتے ہیں، اللہ پکڑ لیتے ہیں لوگوں کو سختی کے ساتھ اور تنگی کے ساتھ تاکہ لوگ گڑ گڑائیں، اللہ کے سامنے عاجزی اختیار کریں۔ اللہ کا مقصد یہ ہوتا ہے، جس سے پتہ لگتا ہے کہ یہ سختی اور بیماری، اللہ سے عافیت مانگنی چاہیے۔ اللہ یہ نہیں فرماتے کہ انسان اللہ سے بیماری مانگے، باقاعدہ مانگ کر لے، اللہ انسان سے آزمائش مانگے، اللہ انسان سے سختی مانگے، انسان کو اللہ سے عافیت مانگنی چاہیے۔ لیکن اگر انسان پر کوئی سختی آ جائے، اگر انسان پر تنگی آ جائے، اب انسان کا کام یہ نہیں ہے کہ وہ اب اللہ کا شکوہ لوگوں سے شروع کر دے کہ مجھ پر ہی سختی آنی تھی، مجھ پر ہی تنگی آنی تھی، اور انسان اللہ سے اور دور ہو جائے، نہیں، بلکہ انسان کا رویہ یہ ہونا چاہیے کہ انسان یہ سمجھے کہ یہ اللہ نے مجھ پر سختی کی ہے، مجھ پر تنگی یا بیماری بھیجی ہے مجھے اپنے سے قریب کرنے کے لیے، تو انسان اللہ سے قریب ہو جائے،
تو یہ سختی اور یہ تنگی انسان کے لیے بہت بڑی رحمت بن جاتی ہے. یہ اللہ کا اس انسان کے ساتھ خیر کا ارادہ ہوتا ہے کہ اللہ اسے اپنے قریب کر لیتے ہیں، اللہ اس کو دعا مانگنے کی توفیق دیتے ہیں. پھر اللہ فرماتے ہیں فلولا اذ جاءہم بأسنا تضرعوا، بس کیوں نہیں اذ جاءہم بأسنا، جب آئی ان کے پاس ہماری سختی یا ہمارا عذاب یا ہماری آزمائش. ایسا کیوں نہ ہوا کہ جب ان کے پاس ہماری طرف سے سختی آئی، ہماری طرف سے تکلیف آئی، تضرعوا، تو وہ گر گڑائے. اللہ شکوہ کرتے ہیں کہ جب اللہ کی طرف سے سختی آئے تو انسان کو اللہ سے دور نہیں ہونا چاہیے، اللہ کے شکوے اللہ کے مخلوق سے نہیں کرنے چاہیے. انسان کو اللہ کی طرف سے کوئی سختی آئے، انسان اللہ سے ہی اپنے غم کا، اپنی تکلیف کا اللہ کے سامنے انسان اپنی شکایت پیش کرے. انسان لوگوں کے سامنے اللہ کی شکایت نہ کرے. لوگوں کے سامنے اللہ کی شکایت کرنا یہ اللہ کو بہت ناپسند ہے. یہ بے صبری اور یہ واویلا اور یہ جزا فضا، اور گویا کہ انسان لوگوں کو اللہ کی شکایت لگائے گا کہ دیکھو اللہ نے مجھ پر کیسی تکلیف بھیج دی. اللہ فرماتے ہیں نہیں، جب ہماری طرف سے سختی آئے، ہماری طرف سے آزمائش آئے، ہماری طرف سے عذاب آئے، تو انسان کو کیا کرنا چاہیے کہ انسان کو اللہ کے سامنے گر گرانا چاہیے. جس طرح سیدنا یعقوب علیہ السلام، سیدنا یوسف علیہ السلام ان کے بیٹے ہیں، وہ بھائیوں نے تو کہا کہ بھیڑیا کھا گیا ہے. حضرت یعقوب نے کہا کہ نہیں، تم بات صحیح نہیں کر رہے، لیکن انہوں نے کہا کہ میں صبر کرتا ہوں، فصبر جمیل، صبر بہتر ہے، واللہ المستعان علی ما تصفون، اور میں اللہ سے ہی مدد طلب کرتا ہوں اوپر اس کے جو تم کر رہے ہو، تمہارے کرتوتوں پر میں اللہ سے ہی مدد طلب کرتا ہوں. صبر حوصلے کے ساتھ صبر کرتے رہے، انتظار کرتے رہے. سیدنا یعقوب علیہ السلام کو پتہ تھا، حضرت یوسف علیہ السلام نے انہیں خواب پیش کیا تھا کہ ایک چاند اور ایک سورج، ایک چاند اور 11 ستارے ان کے سامنے سجدہ کر رہے ہیں، اور حضرت یعقوب علیہ السلام کو اس کی تعبیر کا پتہ تھا کہ یہ حضرت یوسف کی کو عزت ملے گی، ایک مقام ملے گا. سجدہ تعظیمی اس شریعت میں جائز تھا. تو حضرت یعقوب کو اس خواب پر، نبیوں کے خواب وحی ہوتے ہیں، اور نبی جس خواب کی تعبیر کر دے، میں شاید یہ بھی بیان کر چکا ہوں پہلے، وہ بھی وحی ہوتا ہے. تو حضرت یعقوب کو یقین تھا حضرت یوسف فوت نہیں ہوئے، ان کو بھیڑیے نے نہیں کھایا، بلکہ وہ زندہ ہیں اور ضرور واپس آئیں گے اور انہیں عزت و مقام ملے گا. تو بہت لمبا عرصہ انہیں حضرت یوسف علیہ السلام کا انتظار کرنا پڑا. پھر آزمائش مزید سخت ہوتی گئی اللہ کی طرف سے، کہ پھر حضرت بنیامین جو ہیں، وہ آپ کو پتہ ہے کہ بعد میں جب قحط سالی ہوئی اور وہ بھائی حضرت یوسف کے پاس ہی وہ غلہ لینے آئے، تو حضرت یوسف کو جب ان کے حالات کا پتہ لگا، حضرت یوسف نے انہیں پہچان لیا، حضرت یوسف کو پتہ لگا کہ یہ میرے بھائی ہیں، تو حضرت یوسف نے بنیامین کو ایک ہیلے سے، ایک تدبیر کر کے اپنے پاس رکھ لیا. تو حضرت یوسف کو تو پتہ تھا یہ میرے بھائی ہیں، اور حضرت یوسف نے بنیامین کو بتا بھی دیا تھا کہ تم میرے سگے بھائی ہو، میں یوسف ہوں. باقی بھائیوں کو نہیں بتایا تھا. اب بھائی گھر آ کر باپ کو انہوں نے سارا واقعہ سنایا. تو اب باپ کی آزمائش حضرت یعقوب علیہ السلام کو نہیں پتہ تھا کہ وہ حضرت یوسف ہیں، ان کے پاس یہ جاتے ہیں غلہ لینے کے لیے. جب بھائیوں نے آ کر بتایا کہ اب بنیامین بھی نہیں ہے، اور بڑے بھائی نے کہا، اب وہ سب بھائی جو ہیں وہ اپنے کیے پر پیشمان تھے، اب بڑے بھائی نے کہا کہ میں تو اب باپ کو منہ نہیں دکھا سکتا. بڑا بھائی بھی نہیں آیا، تو بڑے بھائی نے کہا کہ جب یہ بنیامین کو لے کر ہی میں باپ کا سامنا کر سکتا ہوں، ہم نے پہلے بھی یوسف علیہ السلام کے معاملے میں گڑبڑ کی، اب بنیامین بھی ہم سے جو ہیں ہم ان کو واپس نہیں لا سکے، باپ کو وعدہ دیا تھا ہم بنیامین کو واپس لائیں گے. بڑے بھائی نے کہا میں بھی باپ کا سامنا نہیں کر سکتا. اب حضرت یعقوب علیہ السلام پر مصیبتیں اتنی پڑی، غم پر غم، تکلیف پر تکلیف. لیکن آپ دیکھیے کہ انہوں نے کیا کہا، قل انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ. ان کی آنکھیں جو ہیں وہ سفید ہو گئیں، نابینا ہو گئے غم کے مارے، لیکن انہوں نے کہا کہ میں لوگوں کے سامنے اللہ کا شکوہ نہیں کروں گا، میں لوگوں کے سامنے واویلا نہیں کروں گا، میں لوگوں کے سامنے بے قراری، بے صبری، جزا فضا کا اظہار نہیں کروں گا. اللہ کی طرف سے آزمائش آتی ہے کہ انسان اللہ کے قریب ہو، اور جب
انسان اللہ کے قریب ہو تو اللہ خوش ہوتے ہیں، یہ اللہ کا انسان سے خیر کا ارادہ ہے۔ لیکن اگر ایک انسان آزمائش آنے پر بھی، تنگی بیماری آنے پر بھی اللہ کے قریب نہ ہو تو اللہ شکوہ کرتے ہیں کہ جب ان لوگوں کے پاس ہماری طرف سے آزمائش آئی، سختی آئی، عذاب آیا تو یہ گڑ گڑائے کیوں نہیں؟ ان کو گڑ گڑانا چاہیے تھا۔ اللہ کا شکوہ مخلوق سے نہیں کرنا چاہیے، جزا فضا نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ کا شکوہ اگر ہو، اگر انسان اللہ سے حالات کی بہتری کی انسان دعا کرنا چاہے تو وہ لوگوں سے کہنے کی بجائے وہ اللہ سے ہی دعا کرے، رات کی تنہائیوں میں اللہ کو پکارے۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے رات کی تنہائیوں میں پھر اللہ کو پکارا، قال انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ، کہنے لگے میں تو اپنے غم اور اپنی تکلیفیں، ان کی شکایت تو میں صرف اللہ سے ہی کرتا ہوں۔ تو بہرحال انسان کو مشکل حالت میں یہ انسان کو اللہ کی طرف رجوع کرنا چاہیے۔ اللہ تکلیف بھیجتے ہی اس لیے ہیں کہ انسان اللہ کے قریب ہو جائے۔ تو اگر انسان اللہ کے قریب ہو جائے تو یہ مشکل، یہ مصیبت انسان کے لیے رحمت بن جاتی ہے۔ اور جب ایک انسان مشکل حالت میں بھی اللہ کے قریب نہیں ہوتا، عام انسان کی فطرت یہ ہے، انسان کا صورتحال یہ ہے کہ انسان خوشحال ہو تو انسان اللہ سے دور ہوتا ہے۔ اللہ آزمائش بھیج کر، تکلیف دے کر، بیماری دے کر، اللہ چاہتے ہیں کہ انسان گڑ گڑائے میرے سامنے، میرے قریب ہو جائے۔ جو بندہ بیماری میں بھی اللہ کے قریب نہ ہو، پھر اللہ فرماتے ہیں وَلَٰكِنْ قَسَتْ قُلُوبُهُمْ، لیکن سخت ہو گئے ان کے دل۔ یعنی خوشحالی میں تو انسان کا طریقہ یہ ہے کہ انسان اللہ سے دور ہوتا ہے۔ کَلَّا إِنَّ الْإِنسَانَ لَيَطْغَىٰ أَن رَّآهُ اسْتَغْنَىٰ، انسان سرکشی کرتا ہے جب وہ اپنے آپ کو غنی پاتا ہے۔ لیکن جب اللہ آزمائش بھیجتے ہیں، جو شخص آزمائش میں بھی غنی رہے اللہ سے دور رہے، اللہ کی طرف گڑ گڑائے نہیں، اللہ فرماتے ہیں کہ پھر ایسے لوگوں کے دل سخت ہو جاتے ہیں۔ اور جس کا دل سخت ہو جائے تو پھر دل اتنا سخت ہو جاتا ہے، سورہ بقرہ میں پہلے پارے میں ہے کہ پتھر سے بھی زیادہ سخت ہو جاتا ہے، چٹانوں سے بھی دل زیادہ سخت ہو جاتا ہے۔ ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة، یہودیوں کو اللہ مخاطب کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ تمہارے دل سخت ہو گئے، پتھر سے بھی زیادہ سخت ہو گئے۔ پتھر بھی ایسے ہیں جو اللہ کے خوف سے گر پڑتے ہیں، پتھر بھی ایسے ہیں ان کے اندر سے پانی جاری ہو جاتا ہے، نہریں جاری ہو جاتی ہیں۔ لیکن انسان جب اس کا دل سخت ہوتا ہے تو پھر وہ ڈرتا نہیں ہے اللہ تعالیٰ سے، پھر اس کے دل میں کوئی نرمی پیدا نہیں ہوتی، پھر وہ اللہ کے سامنے گڑ گڑاتا نہیں ہے، خوشحالی میں بھی نہیں گڑ گڑاتا۔ حد تو یہ ہے کہ مصیبت میں بھی، بیماری میں بھی پھر وہ اللہ کے سامنے گڑ گڑاتا نہیں ہے۔ جو بیماری میں بھی، جو مشکل میں بھی، مصیبت میں بھی اللہ کے سامنے نہ گڑ گڑائے تو پھر اللہ معاف کرے، پھر یہ تو دل سخت ہو جاتا ہے۔ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور مزین کر دیا ان کے لیے شیطان نے ما كانوا يعملون، جب وہ عمل کرتے تھے۔ ایسے لوگوں پر شیطان حاوی ہو جاتا ہے، دل سخت ہو جاتے ہیں، شیطان حاوی ہو جاتا ہے، شیطان ان کے برے اعمال کو ان کے لیے مزین کر دیتا ہے، وہ اپنے اعمال کی توجیہ کرتے رہتے ہیں، یہ بیماری اس وجہ سے آئی، یہ سختی اس وجہ سے آئی۔ وہ یہ نہیں غور کرتے کہ کوئی ہمارا رب ہے، وہ ہم سے ناراض ہے اور وہ ہم پہ سختی کر کے، بیماری کر کے ہمیں اپنے سے قریب کرنا چاہتا ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ میرے بندے وہ مجھے پکارے، میرے بندے مجھ سے دور ہو چکے ہیں، وہ میرے قریب ہو جائیں۔ لیکن جب لوگ مشکل حالت میں بھی، بیماری میں بھی اللہ کو نہیں پکارتے اور الٹے سیدھے ہیلے بہانے کرتے ہیں کہ یہ بیماری اس وجہ سے آئی، یہ سختی اس وجہ سے آئی، اپنے میں دو چار کر کے اپنے وہ اندازے لگاتے رہتے ہیں، اب ہم یہ کریں گے تو مصیبت نہیں آئے گی، اب یہ کریں گے تو بیماری نہیں آئے گی، یہ کورونا آ گیا، یہ وبائی امراض آ گئے، اب ہم یہ احتیاط کریں گے تو پھر یہ نہیں آئے گا۔ اللہ یہ چیزیں بھیجتے ہیں ہمیں اپنی طرف رجوع کرنے کے لیے۔ ہم اپنے آپ کو بحیثیت قوم ہم اللہ کی طرف رجوع کریں، ہم سود سے اور اللہ کی نافرمانی سے اور غلط قسم کے قوانین جو ہم نے رائج کیے ہوئے ہیں، اور ہم نے جو قرآن کریم کو اپنا رہبر اور رہنما نہیں بنایا، ہم نے قرآن کریم کو پس پش ڈالا ہوا ہے، اور اللہ کے ساتھ ہم جو اللہ اور رسول کے ساتھ جنگ کر رہے ہیں۔ اللہ چاہتے تھے کہ ہم اللہ کے قریب ہوں، ہم نے اس کی بجائے ہم نے کہا ہم تو مقابلہ کریں گے، ہم تو کورونا سے ڈریں گے نہیں، ہم تو لڑیں گے، اور ہم فلاں احتیاط کریں گے، ہم یہ کریں گے، ہم یہ کریں گے۔ یہ احتیاط وغیرہ سے انکار نہیں ہے، یہ تدبیر کرنی چاہیے، احتیاط کرنی چاہیے۔ اصل چیز اللہ کی طرف رجوع اور اللہ سے اجتماعی توبہ تھی۔ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ۔ تو انسان پر جو مصیبت آتی ہے یاد رکھیے وہ انسان کے اپنے عمل کی وجہ سے آتی ہے، اللہ کے حکم سے آتی ہے، اور
جب انسان پر اللہ کی طرف سے مصیبت آتی ہے وہ خیر ہوتی ہے، وہ اللہ کی طرف لوٹانے کے لیے ہوتی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، سورہ سجدہ۔ اللہ فرماتے ہیں کہ ہم بڑے عذاب سے پہلے، موت سے پہلے اور بڑے قیامت کے عذاب سے پہلے ہم چھوٹی چھوٹی مصیبتیں ان کی زندگی میں بھیجتے رہتے ہیں، چھوٹے عذاب ان پر بھیجتے رہتے ہیں۔ کیوں بھیجتے ہیں؟ لعلہم یرجعون، تاکہ یہ لوٹ آئیں، تاکہ اللہ کی طرف رجوع کریں۔ سبحان اللہ، یہ اللہ کی رحمت ہے انسان کے ساتھ۔ وہی بات جو میں نے آپ کے سامنے حدیث پیش کی، اللہ جس سے خیر کا ارادہ کرتے ہیں اللہ اسے مصیبت میں مبتلا کرتے ہیں۔ دوسری آیت کریمہ میں سورہ روم کی آیت ہے، اللہ فرماتے ہیں ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس لیذیقہم بعض الذی عملوا لعلہم یرجعون، کہ خشکی اور سمندر میں فساد بپا ہو گیا، ہر طرف مصیبتیں آ گئی ہیں۔ اللہ کا نظام تو بڑا سمود تھا، لیکن اب اللہ غضبناک ہیں انسانوں کے اعمال کی وجہ سے، اور اب اللہ کی غضبناکی کی وجہ سے، انسان کے اعمال کی وجہ سے خشکی میں بھی اللہ غضبناک ہیں، اور تری میں بھی اللہ کی طرف سے سزا کے طور پر اللہ کی طرف سے فساد بپا ہو چکا ہے انسان کے عمل کی وجہ سے، انسان کے اعمال کی وجہ سے۔ خشکی میں فساد ہو گیا ہے، تری میں، سمندر میں فساد ہو گیا ہے، بما کسبت ایدی الناس، لوگوں کے اعمال کی وجہ سے۔ لیذیقہم بعض الذی عملوا، اللہ ان کو ان کے بعض اعمال کا مزہ چکھانا چاہتے ہیں۔ اللہ، اور یہ انسان کے اعمال کی وجہ سے ہوتا ہے۔ اللہ انسان کو انسان کے تمام اعمال کا مزہ دنیا میں نہیں چکھاتے، اللہ انسان کو انسان کے بعض اعمال کا مزہ دنیا میں چکھاتے ہیں۔ بعض اعمال کی وجہ سے دنیا کے اندر مصیبت آتی ہے۔ کیوں آتی ہے؟ لعلہم یرجعون، تاکہ وہ لوٹیں، رجوع کریں اللہ کی طرف۔ تو یہ جو انسان پر مصیبت آتی ہے، آزمائش آتی ہے، تو یہ آزمائش اور مصیبت انسان پر آتی ہے تاکہ انسان اللہ کے قریب ہو، تاکہ اللہ کے سامنے گر گڑائے۔ اور جو مصیبت میں بھی اللہ کے سامنے نہ گر گڑائے، پھر آپ سمجھیے اس کے دل پر مہر لگ گئی، اس کا دل سخت ہو گیا۔ وہ شیطان کے ہتھیار، شیطان کے پاس دھوکہ کا ہتھیار ہے بہت بڑا۔ شیطان لوگوں کے سامنے اس کے برے اعمال کو مزین کر دیتا ہے، وہ شیطان کے اس ہتھیار کا شکار ہو گیا۔ جی آگے میں خود ہی پڑھ لیتا ہوں۔ اللہ فرماتے ہیں فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ، بس جب وہ بھول گئے جو ان کو نصیحت کی گئی تھی، فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ، تو ہم نے کھول دیے ان کے اوپر ہر شے کے دروازے۔ حَتَّى إِذَا فَرِحُوا بِمَا أُوتُوا أَخَذْنَاهُمْ بَغْتَةً فَإِذَا هُمْ مُبْلِسُونَ، حتیٰ کہ جب وہ خوش ہو گئے جو ان کو دیا گیا تھا، أَخَذْنَاهُمْ بَغْتَةً، ہم نے پکڑ لیا ان کو اچانک، فَإِذَا هُمْ مُبْلِسُونَ، بس اچانک ہی وہ مایوس ہو گئے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ انسان پر اللہ تعالیٰ نعمت کرتے ہیں، انسان نعمت میں الا ماشاء اللہ کو بھول جاتا ہے، انسان نعمت میں سرکش ہو جاتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ انسان کی بہتری کے لیے انسان پر رحمت کرتے ہوئے اللہ اس کو مصیبت میں مبتلا کرتے ہیں، بیماری میں مبتلا کرتے ہیں، تاکہ وہ غفلت کی نیند سے جاگے، تاکہ وہ اللہ سے جو دور ہے اللہ کے قریب ہو، اللہ کے سامنے گڑ گڑائے۔ لیکن جب انسان کے اعمال کی وجہ سے، گناہوں کی وجہ سے انسان کا دل سخت ہو جاتا ہے، انسان مشکل میں بھی اللہ کے قریب نہیں ہوتا، انسان کا دل پر مہر لگ جاتی ہے، انسان شیطان کی طرف سے انسان شکار ہو جاتا ہے، شیطان نے جو ہمارے لیے ہمارے اعمال کو مزین کیا ہوتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں پھر جب وہ بھول جاتے ہیں جو انہیں نصیحت کی گئی تھی، جب وہ خوشی میں بھی اللہ کو یاد نہیں رکھتے، مصیبت میں بھی اللہ کو یاد نہیں رکھتے، وہ اللہ کی نصیحت کو، جو قرآن میں اللہ نے نصیحت کی، اپنے انبیاء کرام علیہم السلام کے ذریعے جو اللہ نے نصیحت کی، جب وہ ان کو جو نصیحت کی گئی تھی جب وہ اسے پوری طرح بھلا دیتے ہیں، فتحنا علیہم ابواب کل شیء، پھر ہم کھول دیتے ہیں ان کے اوپر ہر شے کے دروازے، پھر ہم ان پر ہر نعمت کھول دیتے ہیں، ان پر ہر قسم کی نعمتیں، مال جو ہے وافر ہو جاتا ہے، صحت جو ہے وہ بہت زیادہ ملتی ہے، دنیاوی ترقیاں، دنیاوی اقتدار بہت زیادہ ملتا ہے، ہر قسم کی نعمت اللہ ان کے سامنے کھول دیتے ہیں۔ یہ اللہ کی طرف سے انعام نہیں ہوتا۔ حتی اذا فرحوا بما اوتوا، حتیٰ کہ جب وہ خوش ہوتے ہیں ساتھ اس کے جو انہیں دیا گیا، جو نعمتیں انہیں دی جاتی ہیں،
ان کے اللہ سے دور ہونے کی وجہ سے، ان کے اللہ کو بھولنے کی وجہ سے، ان کی نصیحت، وہ جو قرآن کی صورت میں، اللہ کی وحی کی صورت میں، انبیاء کی صورت میں جو نصیحت ملتی ہے، جب وہ ان نصیحتوں کو بھول جاتے ہیں مکمل طریقے سے، جو بالکل اللہ سے منہ موڑ لیتے ہیں، اللہ پھر ان پر ہر قسم کا انعام کرتے ہیں۔ یہ انعام سزا کے طور پر ہوتا ہے ان کے لیے۔ پھر وہ ان نعمتوں میں لگ کر، وہ جب اب نعمتوں میں خوش ہوتے ہیں جو ان کو دیا گیا، اخذناہم بغتۃ، پھر اچانک ہم پکڑ لیتے ہیں انہیں، ہم انہیں پکڑ لیتے ہیں اچانک۔ فَإِذَا هُم مُبْلِسُونَ، بس اچانک وہ مایوس ہو جاتے ہیں، مبلسون مایوس ہو جاتے ہیں، مبلسون ابلس یبلس، مایوس ہونا ابلیس اسی سے ہی ہے، کیونکہ ابلیس اللہ کی رحمت سے مایوس ہے۔ جب ابلیس نے اللہ کی نافرمانی کی تو جب اللہ نے اس کی پکڑ کی اور اسے اللہ ناراض ہوئے کہ تم نے میری نافرمانی کیوں کی، تو بجائے اس کے کہ ابلیس جو ہے وہ سیدنا آدم علیہ السلام سے بھی غلطی ہوئی شیطان کے بہکاوے میں آ کر، تو حضرت آدم علیہ السلام مایوس نہیں ہوئے اللہ کی رحمت سے، اللہ کے سامنے عاجزی انکساری گڑ گڑاتے رہے، دعا کرتے رہے، آخرکار اللہ نے سن لیا۔ لیکن ابلیس جو ہے اسے لگا جیسے مجھ سے بہت بڑا گناہ ہو گیا ہے، اب اللہ میری سنیں گے نہیں، تو ابلیس پھر مایوس ہونے کی وجہ سے اللہ کی رحمت سے وہ مزید اکڑتا گیا، تو اس لیے اسے ابلیس کہتے ہیں، وہ بہت مایوس ہے۔ اور اللہ کی رحمت سے مایوس ابلیس اور ابلیس کے کارندے ہی ہوتے ہیں، کافر ہی اللہ کی رحمت سے مایوس ہوتے ہیں۔ ایک مسلمان جتنا مرضی گناہ گار ہو جائے، وہ زمین آسمان کے خلا کے درمیان جتنا خلا ہے، جتنے گناہ اس کے ہوں، پھر بھی اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہوتا۔ تو یہ لوگ جو ہیں، جب یہ خوشی میں بھی اللہ کو نہیں پکارتے، تنگی آتی ہے، مصیبت آتی ہے، بیماری آتی ہے، پھر بھی اللہ کو نہیں پکارتے، ان کے دل سخت ہو جاتے ہیں، اللہ پھر ان پر نعمتوں کے دروازے کھول دیتے ہیں، تو پھر جب یہ خوش ہوتے ہیں اور ان نعمتوں میں مگن ہوتے ہیں، پھر اچانک اللہ کی پکڑ آتی ہے، پھر یہ لوگ مایوس ہو جاتے ہیں۔ فَقُطِعَ دَابِرُ الْقَوْمِ الَّذِينَ ظَلَمُوا، بس کاٹ دی جاتی ہے جڑ اس قوم کی جنہوں نے ظلم کیا۔ اب پھر ان لوگوں کا دنیا میں باقی رہنے کا جواز ختم ہو جاتا ہے۔ دنیا میں تو بقا ہوتی ہے آزمائش کے لیے، اب جب خوشی دے کر بھی آزما لیا اور تکلیف دے کر بھی آزما لیا، اور اب یہ لوگ ایمان لانے کو تیار نہیں ہیں، تو پھر اللہ نعمتوں کے دروازے کھول کر اللہ کہتے ہیں ٹھیک ہے، یہ اپنے نعمتوں میں مگن رہیں، پھر اسی نعمتوں میں اچانک اللہ کی پکڑ آ جاتی ہے۔ کہ جب اللہ کی پکڑ آتی ہے، پھر ایسے ظالموں کی جڑ ہی کٹ جاتی ہے، پھر اس تباہی کے بعد تو پھر اب کوئی تباہی نہیں ہے۔ جو بندہ اب اللہ کے آخری عذاب کا شکار ہو جائے، جو موت کی صورت میں ہوتا ہے، اس کے بعد پھر اب اصلاح نہیں ہو سکتی۔ جس کا خاتمہ کفر پر ہوا، ظلم پر ہوا، اور اسی حالت میں وہ مارا گیا توبہ کیے بغیر، پھر تو جڑ ہی کٹ گئی، بس کاٹ دی گئی جڑ۔ دابر پشت کو کہتے ہیں، یہاں جڑ مراد ہے، بس جڑ کاٹ دی گئی اس قوم کی جنہوں نے ظلم کیا۔ والحمد للہ رب العالمین، اور ہر قسم کی تعریف اللہ کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا رب ہے، ایسے ظالموں کی موت پر اور ایسے ظالموں کی تباہی پر جو آخر کار اللہ کی طرف سے مقدر ہوتی ہے۔ جب تباہی ہو جائے پھر اللہ کا شکر ہی ادا کرنا چاہیے کہ ایسے ظالموں سے اللہ کی زمین پاک ہو گئی۔ ہر قسم کی تعریف اللہ رب العالمین کے لیے ہے۔ تو ان آیات کریمہ سے پتہ لگتا ہے کہ انسان پر جو آزمائش آتی ہے، تو ضروری نہیں کہ وہ آزمائش اس لیے آئے کہ اللہ انسان سے ناراض ہے۔ جیسے یہاں سے پتہ لگا کہ اللہ کئی دفعہ آزمائش بھیجتے ہیں، سختی اور تنگی بھیجتے ہیں تاکہ لوگ اللہ کی طرف گڑ گڑائیں، تو یہ آزمائش اور تنگی اللہ کی ناراضگی کی دلیل نہیں ہوتی ہمیشہ، بلکہ یہ اللہ کی رحمت ہوتی ہے اگر انسان اس سے فائدہ اٹھا لے۔ اور ان آیات کریمہ سے پتہ لگا کہ جب اللہ کی طرف سے ہر قسم کی نعمتوں کے دروازے کھل جائیں کسی قوم پر، کچھ لوگوں پر، تو یہ اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ اللہ بہت ہی راضی ہیں، ستِ خیرہ ہیں، انسان ہر لحاظ سے ہر قسم کی خیر ہے۔ نہیں، جب انسان کے لیے ہر چیز کے دروازے کھل جائیں، ہر نعمت انسان کے سامنے واہ ہو جائے، تو پھر انسان کو ڈرنا چاہیے کہ کہیں اللہ کی طرف سے پکڑ تو نہیں آنے والی، آخری پکڑ۔ یہ بات یاد رکھیے، دیکھیے کہ کوئی انسان بھی غلطیوں سے پاک نہیں ہے۔ جب ایک انسان پر نعمتیں ہی نعمتیں ہوتی رہتی ہیں، تو انسان کو ڈر جانا چاہیے اللہ تعالیٰ سے
کیونکہ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ جب تم کسی شخص کو دیکھو کہ وہ شخص گناہ گار ہے، کون گناہ گار نہیں ہے، وہ گناہ گار ہے لیکن گناہ گار ہونے کے باوجود اس پر نعمتیں ہی نعمتیں ہیں، تو پھر وہ سمجھے کہ وہ اللہ کی طرف سے استدراج کا شکار ہے۔ استدراج کسے کہتے ہیں؟ یہ میں آپ کے سامنے حدیث مبارکہ پیش کرتا ہوں۔ یہ مسند احمد کی حدیث ہے اور دیگر کتابوں میں بھی ہے۔ فرمایا، سیدنا عقبہ بن عامر راوی ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا رأیت اللہ یعطی العبد من الدنیا علی معاصیہ، جب تم دیکھو کہ اللہ اپنے بندے کو دنیا دے اس کے گناہوں کے باوجود، جب اللہ کسی شخص کو اس کے گناہوں کے باوجود دنیا دے، دنیا کی نعمتیں اس کے سامنے واقع کر دے، ہر قسم کی نعمت اسے حاصل ہے، کوئی بیماری کوئی آزمائش اس پر نہیں ہے، حالانکہ وہ اللہ کا نافرمان ہے۔ اور کون ہے جو اللہ کا نافرمان نہ ہو؟ کون ہے جو معصوم ہو نبیوں کے بعد؟ جب کسی بندے پر نعمتیں بہت زیادہ ہو جائیں، جب تم دیکھو کہ اللہ بندے کو دے رہا ہے دنیا سے اس کے گناہوں کے باوجود جو وہ پسند کرتا ہے، اللہ اسے اس کے پسندیدہ چیزیں دے رہا ہے، فَإِنَّمَا هُوَ اسْتِدْرَاجٌ، تو یہ استدراج ہے۔ استدراج کیا ہے؟ استدراج اللہ کی پکڑ، اللہ کے عذاب کو کہتے ہیں، لیکن یہ وہ اللہ کی پکڑ اور اللہ کا عذاب ہے جو آہستہ آہستہ اپنا شکنجہ انسان کے ارد گرد کستا ہے۔ استدراج درج سے ہے، درج کا مطلب عربی زبان میں سیڑھی چڑھنا ہوتا ہے۔ جس طرح انسان سٹیپ بائی سٹیپ سیڑھی چڑھتا ہے، آہستہ آہستہ چڑھ کر چھت پہ پہنچتا ہے، استدراج اس عذاب کو کہتے ہیں جو درجہ بدرجہ انسان کے گرد اپنا شکنجہ کستا ہے۔ انسان سمجھ رہا ہوتا ہے کہ مجھ پر تو بڑی نعمتیں ہیں، میں تو بڑی نعمتوں میں ہوں، انسان ان نعمتوں میں مگن ہوتا ہے، پھر وہ شکنجہ آخر کار کس جاتا ہے۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت کریمہ پڑھی جو ہم پڑھ رہے ہیں، پھر آپ نے یہ آیت کریمہ پڑھی فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ، بس جب لوگ بھول گئے جو ان کو نصیحت کی گئی تھی، پھر ہم نے ان کے لیے ہر شے کے دروازے کھول دیے، حتیٰ اذا فرحوا بما اوتوا، حتیٰ کہ جب وہ خوش ہو گئے ساتھ اس کے جو انہیں دیا گیا تھا، اخذناہم بغتۃ، ہم نے انہیں پکڑ لیا اچانک۔ ابھی اچانک پکڑ آتی ہے، اچانک شکنجہ کستا ہے، وہ اصل میں شکنجہ پہلے سے ہی کس رہا ہوتا ہے، وہ آہستہ آہستہ شکنجہ کس رہا ہوتا ہے، انسان کو پتہ نہیں لگ رہا ہوتا، پھر اللہ کی طرف سے اچانک پکڑ آتی ہے۔ تو یہ استدراج ہے۔ تو پتہ لگا کہ نہ نعمتوں سے دھوکہ کھانا چاہیے کسی انسان کو کہ اللہ بڑے راضی ہیں مجھ سے، میں بڑا خوش نصیب ہوں، یہ نعمتیں یہ استدراج ہو سکتا ہے۔ اور نہ مصیبتوں سے انسان کو گھبرانا چاہیے کہ میں ہی دنیا کا بد نصیب شخص ہوں، یہ مصیبتیں انسان کے لیے رحمت اور نعمتیں ہو سکتی، نعمت بن سکتی ہے جب انسان اس مصیبت کی وجہ سے اللہ کے قریب ہو جائے، جب انسان اللہ کے سامنے گڑ گڑانا شروع کر دے۔ پہلے وہ خواب غفلت میں تھا، مصیبت آنے کی وجہ سے، بیماری کی وجہ سے وہ اللہ کے قریب ہو گیا، تو یہ مصیبت تو اس کے لیے رحمت بن گئی۔ تو ٹھیک ہے، اللہ جب کوئی بندہ نیکی کرتا ہے، عام اللہ کا اصول یہ ہے، اللہ نیکی کے جواب میں اللہ رحمت کرتے ہیں انسان پر، اور جب کوئی انسان اللہ کی نافرمانی کرتا ہے، اللہ کا عام اصول یہ ہے اللہ اس کو دنیا میں بھی اس کی سزا دیتے ہیں، لیکن ہمیشہ اس طرح نہیں ہوتا۔ کئی دفعہ اس طرح ہوتا ہے انسان پر مصیبت آتی ہے وہ اس کے لیے رحمت ہوتی ہے، اور کئی دفعہ انسان پر جب ہر قسم کی نعمتیں وافر ہو جاتی ہیں تو وہ اللہ کی طرف سے رحمت ہونے کی بجائے وہ اللہ کی طرف سے استدراج اور عذاب ہوتا ہے۔ یہ چیز مد نظر رکھنی چاہیے۔ اگر دنیا میں نعمتیں صرف اللہ کے پسندیدہ لوگوں کو ہی ملنی ہوتی تو فرعون کبھی نعمتوں میں نہ ہوتا۔ اگر نعمتیں صرف اللہ کے پسندیدہ بندوں کو ہی ملتی، اور اگر آزمائشیں صرف اللہ کے نافرمانوں پر ہی آتی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کے مقابلے میں دنیاوی طور پر زیادہ خوشحال ہوتے۔ لیکن آپ دیکھیے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام دنیاوی طور پر آزمائشوں کا شکار تھے اور مشکلات میں تھے، اور فرعون دنیاوی طور پر بہت نعمتوں میں تھا۔ تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ فرعون حق پر تھا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نعوذ باللہ غلطی پر تھے۔ تو یہ اصول بھی مد نظر رکھنا چاہیے اور انسان کو اس کا جائزہ لینا چاہیے۔ بس کرتے ہیں اسی پر۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔